السلام علیکم ویورز، جاوید صاحبی اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورز، یہ گزشتہ چند دنوں سے جب سے یہ ترکیہ میں جو حالیہ زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد کچھ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ گردش میں ہیں کہ خدا نخواستہ افغانستان کی باری ہے اور پھر پاکستان کی باری ہے اور انڈیا بھی اس میں شامل ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ویورز، یہ بے بنیاد قسم کی افواہیں ہیں اور میرے خیال میں یہ جو بھی چینلز ہیں اور جو بھی انفرادی طور پر جو اس طرح کے افواہیں پھیلاتے ہیں تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آلریڈی لوگ جو ہیں وہ خوف و ہراس میں ہیں۔ بہت سارے دوسرے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں اور ان کو ہم مزید اس طرح پریشان کرتے ہیں صرف اس غرض سے کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ ویورز ہمیں ملیں اور لوگ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں، اور یہ بہت عجیب سی ہماری سوچ بن گئی ہے۔ ویورز، سائنس ہے، بالکل یہ اس طرح کے پریڈکشنز وہ دے سکتے ہیں، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بارش ہوگی اس دن اور موسم اس دن خشک ہوگا، تو اکثر وہ غلط بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی اکثر بارش نہیں ہوتی اور وہ دیتے ہیں کہ بھی بارش ہوگی، یا اس دن موسم خشک رہے گا اور اس دن بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہوتا ہے نا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ جو پریڈکشنز ہیں کہ زلزلہ آئے گا تو ایسا کوئی ان کے پاس کوئی اس طرح یہ علم نہیں ہے ان کے پاس کہ کب آئے گا، اور ممکنات تو ہیں، زلزلے تو کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپوز ان کیس چلو ہم ایک لمحے کے لیے ہم نے اس کو مان بھی لیا کہ چلو زلزلہ آئے گا، تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زلزلے کے روک تھام کے لیے یا کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، تو کیا احتیاطی تدابیر ہوں گے؟ تو یہ ساری جو ہے یہ بکواس قسم کی باتیں ہیں۔ ریلیکس ہو کے آپ اس کو اگنور کریں، جو بھی اس طرح کی نیوز ہیں، اس طرح کی افواہیں ہیں، بالکل اس پہ توجہ نہ دیں، کیونکہ اللہ کا حکم جب تک نہیں آئے گا نا تو اس طرح کا کچھ بھی واقعہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بے شک ہم مانتے ہیں سائنس پلیٹس اس طرح ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، یا جس طرح اللہ کے حکم سے بارش جو ہے وہ برستی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا بادل آ گئے تو بارش ہوگی، یہ سورسز ہیں، بے شک ہیں، لیکن اس پہ یقین کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس پہ یقین بھی کریں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ ہاں، اس سے ہم ایک جو اس کا جو دوسرا رخ ہے، ہم اس سے یہ لے سکتے ہیں کہ زلزلہ خدا نخواستہ خوفناک ایک آفت ہے، اس کے علاوہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یعنی اگر تم احتیاط بھی کرو نا، میں اور آپ مل کے احتیاط بھی کریں، سپوز میں اور آپ مل کے روڈز پہ اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ چلائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی ہوگا، کیونکہ دوسرے لوگ شاید احتیاط نہ کریں، یا کچھ آپ گاڑی تو چلا رہے ہیں لیکن اس کا پہیہ جو ہے وہ نکل گیا، پھر کیا ہوگا؟ آپ گاڑی بالکل احتیاط کے ساتھ چلا رہے ہیں لیکن اس کا ٹائراڈ نکل گیا یا کچھ اور اس طرح ہو گیا، تو یہ چیزیں تو ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہم تو صرف اللہ سے ہر وقت دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا رب ہماری حفاظت فرما، اور اللہ ہی ہے جو ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو اس طرح کی جو افواہیں ہیں اس پہ بالکل دھیان نہ دیں اور اس کو اگنور کرتے جائیں، اس کو بالکل نہ دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویورز، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے، یہی ترقی ہمیں لے کے ڈوبے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے وہ ایکسٹریم تک جا پہنچی ہے اور بھی آگے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو ایک وقت آئے گا نا کہ جو اٹامک پاورز ہیں، یا جو بارود بنتے جا رہے ہیں، یا جو کہہ لیں یہ جو کمپیوٹر بنایا اور یہ جو موبائل ہر کسی کو دستیاب ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ یا جو یہ روڈ جو ہیں یہ گاڑیوں سے خالی نہیں ہو رہے، اور یہ جو گیسز خارج کر رہے ہیں، اور یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ کئی ہزار جو ایکسیڈنٹس میں جو اموات ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپاہج بن جاتے ہیں، کچھ زخمی بن جاتے ہیں، تو یا جو بیماریوں کا جو ریشو ہے وہ بڑھ گیا ہے، یہ جو پولوشن بڑھ رہا ہے، یہ سب کچھ اٹ از بیکاز آف دا ڈیولپمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ یعنی یہی چیز ہمیں لے کے ڈوبے گی۔ مثلا میں یہ جو کم از کم یہ موبائل کی اگر ہم بات کریں
تو اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ اس نے ہمارے جوانوں کا، ہمارے بزرگوں کا کیا حشر کیا. یعنی سب کچھ چھوڑیں، جو اس کے دوسرے نقصانات ہیں ان سب کو چھوڑیں. یہ جو ہمارا وقت جس طرح ہمارا یہ وقت ہمارا قتل کر رہا ہے اور ہمارے وقت کو تباہ کر رہا ہے، قیمتی جو سب سے قیمتی چیز ہے وقت، وہ تباہ کیا اس موبائل نے، اس کے استعمال نے. اس کے علاوہ جو اس کا سب سے خطرناک جو اس کا نقصان ہے، دوسرے بھی ہیں. میں یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کروں کہ ویورز، بدقسمتی سے ہمارا سب کا دعویٰ ہے، میں مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، بینگ اے مسلم میں بات کر رہا ہوں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم اس کے امتی ہیں، بے شک ہے. لیکن جو یہاں پہ جو ترقی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہم انسانوں کا وہ فالو کرتے ہیں. یعنی جو ترقی کے دوسرے راستے ہم چنتے ہیں. یعنی جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یا جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ کامیابی کے طریقے ہیں اور یہ کامیابی کے راستے ہیں اور انہی رستوں پہ چل کے تم کامیاب ہو سکتے ہو، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی جو لگژری ٹائپ کی جو زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، یا جو پرتعیش قسم کی زندگی ہے، وہ خوراک سے ریلیٹڈ ہے، وہ رہائش سے ریلیٹڈ ہے، وہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے، یا جو دوسری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ رہن سہن سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ یا عہدے سے ریلیٹڈ ہے، پیسے سے ریلیٹڈ ہے، پراپرٹی بنانے سے ریلیٹڈ ہے، بینک بیلنس بنانے سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو ہم ترقی کہتے ہیں. بے شک یہ ہے، لیکن یہ اصل میں وہ ترقی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے اور جس کو ہم ایکچول ترقی کہہ سکتے ہیں. یعنی ہم دن رات ایک کر کے، مثلا اچھی بات تو نہیں ہے کہ میں یہاں یہ اگزامپل کوٹ کروں، لیکن میں دے رہا ہوں کہ یہ جو ترکیہ میں جو ہوا، بہت ہی دل خراش قسم کے واقعات وہاں پہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں. اور یعنی سب کچھ نیست و نابود ہو گیا. وہ بلڈنگز جو کئی سالوں میں لوگوں نے بنائے تھے، اور بہت مطلب جو ریکوائرمنٹس تھی، اور جو ان کے خواہشات تھے، اور جس انداز سے انہوں نے گھر بنائے تھے، جس طرح بلڈنگز بنائے تھے، تو وہ پلک چپکتے سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے. تو یہ چیزیں ان چیزوں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ مطلب ہم اتنی محنت کرتے ہیں نا، اتنا کچھ بناتے ہیں، اور پھر پلک جھپکتے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر یہ دنیا میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم پیسہ بناتے ہیں، ہم بینک بیلنس بناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے اپلائی کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سب کچھ ہم سے چھینا جاتا ہے. یعنی ڈیتھ جو ہے یہ تو ہر کسی کو فوراً آئے گی. ضرورت تو نہیں ہے کہ زلزلہ آ جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو جو حکم ہے، سانس کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے. جب تک یہ سانس چلتی رہے گی میں اور آپ زندہ ہیں. جب اس کا حکم آئے کہ رک جا، سانس رک جاتی ہے، پھر سب کچھ ختم. جس طرح وہاں پہ بلڈنگز اچانک سے ختم ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، تو اسی طرح جو ہم نے بنایا ہے وہ اچانک ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ہم نے یقین نہیں کرنا. یہ بالکل بکواس قسم کی باتیں ہیں. کسی کو کچھ پتہ نہیں اگلے دن کیا ہونے والا ہے، اگلے منٹوں میں کیا ہونے والا ہے، اگلے سال کیا ہونے والا ہے. ہاں، پریڈکشنز لوگ دیتے ہیں. جس طرح ایک عام بندے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی زندگی پتہ نہیں کیسی ہوگی، یہ تو اس طرح چلتا ہے، اس طرح زندگی گزارتا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا. وہ بھی پریڈکشنز ہیں، اور وہ بھی اسی طرح نہیں ہوتا. اکثر جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں اس کی کیا زندگی ہوگی، کس طرح اس کی زندگی بنے گی، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اکثر اس کا فیوچر بن جاتا ہے. جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل کا بادشاہ ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اکثر وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں. تو یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اچھا، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو اس کو ہم نے دنیا کو ہم نے کہتے ہیں نا، یہ دنیا جو ہے کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ویلیج ہے. میں کہتا ہوں یہ گلوبل ویلیج نہیں ہے، بلکہ یہ گلوبل فارسٹ بن گیا ہے. یعنی ویلیج تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جو باسی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کریں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہر معاملے میں تعاون کریں، ایک دوسرے کے غم میں ساتھ دیں.
اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے خوشیاں تلاش کریں، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کے سوچ میں ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو شریک کر کے ساتھ چلیں، اس کو ہم ویلج کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو یہ ہے کہ اقتصادیات کی غرض سے اور اقتصادی ترقی کی غرض سے اور آگے بڑھنے کی غرض سے جو اس ویلج کا ایک گھر جو ہے جو پاورفل ہے وہ دوسرے گھروں کو روندنے کے لیے وہ پالیسیاں بناتا ہے، اور مطلب کوشش یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی گاؤں ہے جو جس کو گلوبل ویلج کہتے ہیں، یہ یا تو میرا ہو جائے یا دوسرے کو اس پہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو کس طرح ہم اس کو گلوبل ویلج کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ یہ گلوبل فارسٹ ہی صحیح ہے کہ جس طرح جنگل میں جو جس کی لاٹھی اس کی بینس والی بات ہے کہ جو پاورفل ہے وہ چھوٹوں کو کیا ہے ہڑپ کرتا جائے گا، تو یہ دنیا تو ایسی بنی ہے۔ میں کہتا ہوں انسان نے ترقی کی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو انسانی پتلا ہے اس نے ترقی کی، لیکن انسانیت کمپلیٹلی وہ ہار گیا ہے، یعنی انسان ہار گیا ہے اور انسانیت ہار گیا ہے، صرف انسان نے ترقی کی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پروردگار نے اشرف المخلوقات کہا ہے، تو اشرف المخلوقات اس وجہ سے نہیں کہا ہے کہ بھئی یہ خوبصورت ہے، بلکہ جو یہ جو کتے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا پپی، وہ تو انسان سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، یا جو گدے کا جو بچہ ہوتا ہے نا جس کو وہ کچے ہم کہتے ہیں نا پشتوں میں، تو وہ بھی بہت اٹریکٹیو لگتا ہے، یا جو پرندوں کے جو بچے ہیں، یا جو یہ ایون چوزے، یہ سب خوبصورت لگتے ہیں۔ یعنی جانوروں کے بچے بھی اگر خوبصورتی کی بات ہوتی تو وہ جانور کے بچے پھر ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو بات خوبصورتی کی نہیں ہے، بات جو اس میں جو انسانیت ہے، یعنی شرف اس کو بخشا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس میں انسانیت ہوگی، تو اگر اس سے یہ جو شرف ہے، یہ انسانیت اس سے اگر نکل جائے تو پھر اس کی جو ہے وہ شرف کہاں سے ہوگا اس کو یعنی اس کو پھر اشرف المخلوقات تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے کہ آج انسان کیا کرتا ہے، آج جو پاورفل ممالک ہیں، جو پاورفل سٹیٹس ہیں دنیا کے، ان کی کوشش ہے کہ ہم غریب ممالک کو کسی طریقے سے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ختم کریں ان کو، یعنی مختلف طریقے وہ اپلائی کرتے ہیں، کبھی بارود کے وار سے غریبوں کا جو ہے وہ قلع قمع کیا جاتا ہے، کبھی معاشی بدحالی میں ان کو انوالو کر کے معاشی بدحالی سے ان کا سامنا وہ کرتے ہیں، اور کبھی کسی طریقے سے ان کو غلام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ سارے کے سارے مطلب ہر جگہ پہ ان کی کوشش ہے کہ ہم ان کے غلام رہیں اور ہم محتاج رہیں، اور مختلف قسم کے طریقوں سے وہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اچھا، اگر سائنس اور ٹیکنالوجی اگر مسائل کا حل ہوتا ویورز، تو آج کم از کم پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا، کیونکہ پچھلے 15-20 سالوں سے پاکستان نے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کی ہے۔ کم از کم اگر دوسری قسم کی ترقی نہیں کی تو یہ موبائل تو ہر کسی کے جیب میں ہے، اور جو جتنا ہمارا ڈیٹا ہے وہ تو کمپیوٹرائز ہو گیا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہو گئیں، آسانیاں پیدا ہو گئیں، تو پھر تو ہمیں کم از کم ڈیولپ ہونا تھا۔ آج تو ہم بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہیں، ہم بھیک مانگنے کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو بھیک مانگ رہے ہیں، ہم تو ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور معاشی بدحالی تو اتنی ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے کہ ہوگا کیا۔ تو اس کا تعلق، ترقی کا تعلق میں کہتا ہوں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسانی رویوں کے ساتھ ہے، یعنی برکات کے ساتھ ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں ویورز کہ پروردگار جو ہے، اللہ جو ہے، وہ شاید یہ جو ملاوٹ ہم کرتے ہیں، جو ہم کرپشن کرتے ہیں، جو ہم رشوت دیتے ہیں اور لیتے ہیں، یا جو دوسرے ہم مظالم ہیں اس معاشرے میں وہ ہم اس میں ہم مصروف ہیں، بہت ساری اس طرح برائیوں میں ہم انوالو ہیں آج، لیکن جس پہ زیادہ اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے تو وہ عریانی اور فحاشی سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کو شدید غصہ آتا ہے جب کسی قوم میں فحاشی جو ہے وہ پھیلے، کیونکہ یہ ایک غیر فطری عمل ہے، اور بدقسمتی سے اسپیشلی اس موبائل کی وجہ سے
جو ریشو ہے اوریانی اور پہاشی کا، جو حیاتی اور جو وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. اور جب انسانوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو ان سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور جب غیرت ختم ہو جاتی ہے تو دین کا جنازہ نکل جاتا ہے، یعنی وہ برائے نام مسلمان رہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس وجہ سے، اس سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سائنس میں ترقی نہیں کرنی، ہم نے سائنس میں ترقی کرنی ہے، لیکن جو انسانی اقدار ہیں کم از کم اس کو ہم نے نہیں بھولنا. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ہر وقت سوچنا ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور میری کامیابی اور میری بلائی کس چیز میں ہے. یعنی اگر یہ ترقی ہوتی تو بہت سارے ممالکوں، اکثر میں نے بات کی ہے کہ بہت سارے ممالک اس دنیا میں ایسے ہیں جو کافی ویل ڈیولپ ہیں اور جو فائنینشلی کافی سٹرونگ ہیں، اور ان کے پاس جو زندگی گزارنے کے جو بھی لوازمات ہیں اور جو بھی آسائشیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی وہ سوسائڈز میں مصروف ہیں، وہ خودکشی میں مصروف ہیں، وہ خودکشیاں کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو ہم نے کم از کم جو رضائے الہی کے جو طریقے ہیں کہ کس طرح اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے اور کن طریقوں سے ہماری جو اطمینان قلب ہے ہمیں مل سکتا ہے، اور کن طریقوں سے جو پچھلے گزشتہ یہ 2-3 دہائیوں سے، اسپیشلی 2000 کے بعد جو یہ آفتیں آتی ہیں، کووڈ آ گیا اور پھر یہ مختلف قسم کے سیلاب اور یہ ارتھ کویکس اور یہ دوسرے جو بم بلاسٹ جگہ جگہ پہ، یہ تو ایک اگر آپ پہ غور کریں تو یہ آفتیں ہیں مختلف قسم کی، کچھ نیچرل ہیں، کچھ آرٹیفیشل ہیں. تو یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور عذاب کیوں نہ آئے؟ ہمارا آج ہم کرتے کیا ہیں؟ آج آپ سب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں، اسپیشلی پھر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہیں، اور ہر قسم کا ظلم اور جبر اور ہر قسم کی جو بے حیائی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تو ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو اس طرح کے حالات تو آئیں گے، اس طرح کے. وہ تو ہر وقت اس کے لیے میرے خیال میں ہر کسی کو تیار رہنا ہے، کیونکہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. مطلب کسی شخص پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہے. لاکھ کہتے جاؤ سب کو، وہ اپنے نفس کی غلامی میں ہی زندگی گزارے گا. تم لاکھ کہو، اسٹوڈنٹس کو کہو، جوانوں کو کہو، بزرگوں کو کہو، کہتے جاؤ، وہ وہی کرے گا جو اس کا من چاہتا ہے، وہ وہی کرے گا جو اس کا جی چاہتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب صرف یہ تھا، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو اس طرح کی افواہیں ہیں، یہ جو بے بنیاد قسم کی افواہیں ہیں، اس کو بالکل اگنور کرتے جائیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہاں، زلزلہ آنا ہے تو اللہ کے حکم سے آئے گا، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، نہ اس کو ہم روک سکتے ہیں. ہاں، اگر ہم اللہ کی طرف تھوڑا سا رجوع کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جن طریقوں سے وہ راضی ہوتا ہے، جن باتوں پہ وہ راضی ہوتا ہے، کہ اگر ہم وہ تھوڑی سی کوشش کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں یا جو آفتیں آنے والی ہیں وہ رک سکتی ہیں، وہ کم ہو سکتی ہیں. ترکیہ میں جو جتنا نقصان ہوا ہے جانی، وہ سب کو پتہ ہے، اور مالی بھی بہت زیادہ ہوا ہے. لیکن مالی نقصان ان کے لیے شاید اتنا بڑا ایشو نہ ہو، لیکن جو جانی نقصان ہوا ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ تو شہید ہیں اور اللہ ان کو مقام دے گا. لیکن جو اصل ایشو ہے وہ ان کا نہیں ہے جو دنیا سے چلے گئے، جن کو شہادت ملی. اصل ایشو جو ہے وہ جو زندہ بچے ہیں ان کا بڑا ایشو ان کا ہے، کیونکہ وہ جس ٹرامے میں ہیں اور جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ان لوگوں کو جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، جو کروڑوں میں ہیں، تو ان کو زندگی کی طرف واپس لے کے آنا یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. قسم سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اڑ کے وہاں جاؤں اور اپنی کم از کم اتنی کوشش کروں کہ ان لوگوں کو جو زندہ بچے ہیں اور جنہوں نے اس پورے خوفناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان کو تھوڑا سا اپنے لائف کی طرف دوبارہ لے آنے کی کوشش کرنا، یہ ایک چیلنج ہوگا. اللہ کرے ایسے جوانوں کو اللہ توفیق دے اور ایسے تنظیموں کو، آرگنائزیشنز کو اللہ توفیق دے
جو اس طرح کا اگر وہ کوشش کریں اور وہ کریں گے بھی، کیونکہ یہ وہ جو مناظر ہیں ان سے، ان کے دماغوں سے، ان کے ذہنوں سے وہ مناظر نکالنا کافی مشکل ہوگا، اور ان کو پھر ٹریک پہ لے کے آنا، پھر زندگی کی طرف واپس لے کے آنا، یہ کافی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اللہ کرے کہ جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے، اور اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اس کار خیر میں کامیاب ہو جائیں۔ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، جو جسمانی کام کرتے ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے، اور اسپیشلی جو میں نے لاسٹ میں بات کی کہ جو زندہ بچے ہیں ان کو واپس زندگی کی طرف لے کے آنے میں اللہ ان کو توفیق دے، تاکہ وہ اس چیلنج میں بھی کامیاب ہو سکے۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ the video.